بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈز تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران میں عملی غلاظت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا۔ یہاں تک کہ میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو وہ مجھے سکون آور انجیکشن دے دیا جاتا۔ باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی مگر سب کو یقین ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے۔ میں روتی اور تڑپتی مگر چونکہ اب میں ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر صفائی کرنے والی ملازمہ رکھ لیا پورے عملے میں، بلکہ اس ادارے میں وہ واحد مسلمان تھی۔ چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کہرانے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہٰذا ادارے کے باقی اور انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت زیادہ مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے جو اسے یہ درس دیتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹرز اور NGO کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور یقین کریں اس کے الفاظ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک کہ وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے۔ لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے کی تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم موت کی منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی۔ مجھے پہلے اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ جہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا
اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ روزانہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی اور جب تک وہ یہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پاک پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم شروع کیا، چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی۔ حیران تھی اور خوش تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں بھی میری تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہیں۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں بھی زبانی یاد کر لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اس بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹرز سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھر رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے راہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو قوانین اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں انہی پر عمل کرنے میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ زاروں کی طرح رو رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے اور میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ مجھے راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔